بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آپ سے حلف دیا آپ کو، اور یقیناً آپ اس پہ عمل کریں گے. آئین میں پریس کا بالخصوص ذکر ہے، اور یہ آئین کی شق 19 ہے، فریڈم آف دا پریس. یہ ایک بنیادی حقوق ہے، نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے مگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے، کیونکہ شہری اور آئین کا تعلق اور شہری اور سپریم کا تعلق آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سے مراد ہے وہ صحافی جو سچ بیان کر کے سچی رپورٹنگ کریں. اور ایک اور شق ہے آئین کی جو کہ آپ سے متعلق ہے اور دوسرے شہریوں سے بھی متعلق ہے، اور وہ ہے شق جو نئی اندراج کی گئی 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس. یعنی کہ آپ ہر ایسی چیز جس کا پبلک امپورٹنس ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم سے مراد ہوگی سپریم کورٹ سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں حکومت سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں دوسری پبلک باڈی سے کہ یہ جو بالخصوص جو پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جائے. اور یہ بھی آپ یقیناً آپ صحافی ایز اے صحافی یہ آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، کہ آپ کو تو یہ معلومات اپنے لیے تو نہیں جمع کرنا ہے، آپ کو یہ معلومات اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور پھر آگے لوگوں کو بتانا ہے. تو جتنی باتیں لوگوں کو پتہ چلیں گی، جتنی باتیں شہریوں کو پتہ چلیں گی، ان باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور ان باتوں میں بری باتیں بھی ہوں گی. تو جب بری باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آگے شاید یہ بری باتیں رک جاتی ہیں، اور جب اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اچھائی کی طرف بڑھیں. ایک بات جس کا بالخصوص آئین میں ذکر نہیں ہے مگر امپلائڈ ذکر ہے وہ ہے سچ، ٹروتھ. جج کا اگر آپ کام دیکھیں اور آپ کے کام سے زیادہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ کس طرح سے؟ ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں. جج کے پاس آئین اور قانون کا دائرے کے تحت چلتا ہے، اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، سچ سامنے آئے. تو سچ ایک امپلائڈ ٹرم ہے انصاف دینے کی. انصاف ہر آدمی کہے گا وہ فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، جی انصاف نہیں ہوا، دوسرا کہے گا نہیں انصاف ہوا. مگر سچ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے، سچ سچ ہی رہتا ہے. انصاف کے آپ کے مختلف ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ تو بڑی نا انصافی ہے کہ صرف 18 سال سے زائد شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ہے. آج کل کے تو میں خیال میں 16 سال کے بچے یہ بات کہہ سکتے ہیں، 18 سال والے کہیں گے نہیں، ہم یہ انصاف ہے کہ ایک لیول آف ڈیولپمنٹ ہو اس کے بعد ہو. تو اس میں اس کے اور دوسرے کے انصاف میں آپ وہ اپنے اپنے جو آپ اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکتا ہے. مگر سچائی ایک الگ بات ہے. آج یا کل یا پرسوں عدالت میں کیا ہوا آپ نے بتایا یہ ہوا. ایک ٹروتھ ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اوپینین. میں اکثر اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی تنقید کرنے کی اجازت ہے ایک ہوتی ہے رائے. میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہو گئی. یہ ایک ہو گیا آپ نے بیان کیا سچ. ایک رائے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں.
اور وضاحت کرنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نکلا, اس میں 100 لوگ تھے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا فیکٹ. جلوس کو نکلنا چاہیے تھا, نہیں نکلنا چاہیے تھا, ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, وہ ہو گئی آپ کی رائے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے, مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں اوپینین پیس رائٹرز آر ناٹ جرنلسٹ. مطلب یہاں ہم نے وہ سب چیزیں, کسی نے ٹی وی پہ آ گیا وہ جرنلسٹ بن گیا, نہیں, وہ جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور اس میں ایک اور مزید بات میں میں کہنا چاہوں گا کہ جرنلزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بتا دیا یہ ہوا, وہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, آپ کیمرہ لگا دیں وہ کیمرہ بھی بتا دے گا, مگر ایک آپ نے ذرا تحقیق کی زیادہ. اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پہلا ان کا فیصلہ ایسے تھا تو یہ ان کی رائے بدل گئی, یہ اب آپ کی وہ آئی ایبلٹی جرنلسٹک ایبلٹی. تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیج دیں آج کیا وہ جا کے آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے, مگر وہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا انفارمیشن, پھر آئین کی روح سے, قانون کی روح سے, اب یہ ذرا آپ کا جرنلزم کا پہلو اس میں آتا ہے. تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ذرا سا فرق ہوتا ہے, تو وہ اس کو یہ چیزیں تحقیق کر لے, ذرا سی رائے میرے حساب سے کم دے, مگر رائے دے تو میرے بتائے یہ میری رائے ہے. اچھا ہم نے جو میں نے بات کی سچائی کی آئین میں آپ لکھیں گے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, ٹھیک ہے, ٹروتھ وہاں بھی نہیں ہے, فریڈم آف پریس میں بھی نہیں ہے, مگر امپلائڈ دونوں جگہ ہے کہ ہم بھی سچائی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا, یہ دونوں کا جھگڑا ہوا, کون قصوروار تھا, کس نے کیا, اس نے اس کو مارا یا نہیں مارا یا جھوٹا مقدمہ ہے. تو ہمیں سچ کی تلاش ہے. سول مقدمے میں 2 کا جھگڑا ہو گیا زمین کے متعلق, یہ اس نے کہا یہ اس نے کہا, ہمیں سچ کی تلاش ہے کہ نہیں یہ واقعی اس کی زمین ہے. تو آپ بھی ایک تو آپ چیز بیان کر سکتے ہیں, آپ کہیں یہ اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا, یہ اس کا بیان ہے ختم. پھر آپ کہیں اس کا بیان غلط ہے اگر برعکس ہے سچ کے, تو یہ بھی آپ کا ایک فرض میں شامل ہے, کیونکہ آپ نے تو میں کیا کروں, یہ اس کا بیان ہے, میں نے تو بیان کر دیا. تو لوگ آ کے کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑا سا ویریفیکیشن پروسیس میں بھی گزرنا ہوتا ہے. تو کوئی صاحب کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئے ہی نہیں اور انہیں بتا دیا یہ ہوا سپریم کورٹ میں, اب وہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ وہ بھی جرنلسٹ ہیں, وہ پھر کسی جرنلسٹ سے, آپ جیسے جرنلسٹ سے پوچھیں گے بھئی آپ تھے عدالت میں, جی یہ بات ہوئی میں نے سنا یہ صحیح ہے, ہاں, اور اگر اس سے بہتر جرنلسٹ ہے وہ 2 سورسز سے کرے گا کہ اور کون تھا, وہ جو فلاں تھا, پھر اس سے وہ ویریفائی کرے گا, پھر وہ جرنلسٹ کے طور پہ بیان کر سکتا ہے. نہیں تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص نے بیان کر دی جو کورٹ میں تھا ہی نہیں, تو وہ کم از کم چشمدید گواہ تو نہیں بنا, وہ ہم اس کو قانون میں ہیر سے کہتے ہیں, کسی سنی سنائی بات پہ عمل کیا. ایک ہے میں خود تھا, میں نے دیکھا اور میں نے یہ سنا اور میں اب آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. اچھا سچ کی اہمیت کیا ہے؟ میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت تھی, ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے, مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویریتاس ووس لبرابت, یعنی کہ the truth will set you free, یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا. یہ جون میں اپوسٹل 8ویں باب کی آیت 32 ہے, اور اس کا رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک, مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی, وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں, تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, معاف کیجیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا اب اس کا کوئی ذکر, اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں, اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119, کونو ما الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ہم ہر
کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی، اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کی بات نعت پڑھی تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر میسج بھیجتی ہے. تو ایک میسج جو ہے جس کا اندراج امام نہیں، اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی، یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے. امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی. تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا بتاتا ہوں. یکون المومن جبانن، یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نام، ہاں. پھر سوال پوچھا گیا یکون المومن بخیلاً، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یکون المومن کذاباً، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا، نہیں. کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے، اور یہ موطا میں اس کا اندراج ہے. اور ایک اور اسی موضوع پہ، اور میں مجھے نہیں بتاتا کہ تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے، تو ایک اور واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام رازی کی تفسیر کبیر میں. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا. تو جواب میں کیا ملا؟ جھوٹ چھوڑ دو. تو میرے خیال میں یہ میسج جو نہ صرف میں اگر برا نہ مانے صحافیوں کو دوں، اور صحافیوں کے لیے میں تو کہوں گا ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں. ایک اور بات، جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. کسی نے شادی پہ بلایا، نہیں جانے کو دل چاہا، کوئی بہانہ بنا لیا، اور میری طبیعت نہیں تھی، میرے سر میں درد تھا. بیگم سے پوچھا، ہاں نہیں جی وہ کچھ اور انہوں نے بات کر دی، میری طبیعت خراب تھی. تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے، آپ نے کیا چھوٹا جھوٹ بولا یا سفید جھوٹ، اس سے برا نہیں ہوا، کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو وہ آپ کو ہر دفعہ، اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت میں نے کیا کہا تھا اس کو جوڑنا، سچ بولیں تو اس میں کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں. تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. پچھلی دفعہ میری وائف نے آپ لوگوں کو، میرے خیال میں اس وقت کے صدر تھے، آپ نے بتایا عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے. وہ کب تھا؟ اچھا، اس میں انہوں نے وہ بنا کے آپ کو آرٹیکل 19 کا، اچھا تو وہ، اچھا اوکے شکریہ. وہ تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آپ کو ایک مدعا دیا تھا جیسے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19 کا تذکرہ ہے. تو مجھے میرے لاء کلرک نے بتایا کہ اس دفعہ بھی انہوں نے آپ کو کچھ بھیجا ہے، اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اجازت ہے؟ میں نہیں بھیج رہا ہوں آپ کو کچھ. اچھا یہ ان کا ہے، بیکاز اس میں وہ کیونکہ شاید وہ کچھ انہوں نے سیکھا کہ سچ کی اہمیت کیا ہے.
تو وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. اجازت ہے؟ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر.